اپنی سوچوں میں الجھی بریانی کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ ہر طرف نجمہ کی کامیابی پر مبارکباد موصول ہو رہی تھی۔ رزاق صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ نجمہ نے تو میرا نام روشن کر دیا، اب تم بھی کچھ حیا کو ہاتھ مارو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہیں بھی ڈاکٹر بن کر میرا نام روشن کرنا ہے۔ اور منیبا نے حیرت سے اپنے باپ کو دیکھا۔ نہیں بابا، یہ بتا ہی دیں ایک ہی خاندان میں کتنے ڈاکٹر بنانے ہیں؟ 4 ڈاکٹر کم ہیں کیا جو آپ بھی مجھے ان کی لسٹ میں گھسیٹ رہے ہیں؟ ایک تو اسے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنے سارے ڈاکٹرز بن کر حاصل کیا ہو جانا تھا۔ میں کوئی بحث نہیں سننا چاہتا، کل سے ہی تم سالار سے ٹیوشن لوگی۔ بابا نے تو جیسے ساری بحث ہی ختم کر دی اور وہ کرسی سے اچھلی۔ کیا؟ وہ چنگیز خان؟ اس سے تو میں کسی صورت بھی ٹیوشن نہیں لوں گی، قسم سے زہر لگتا ہے وہ مجھے۔ منیبا کے لہجے میں اس کے لیے بیزاری اور نفرت سی تھی، اور وہ موصوف ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے اس کے فرمان سن چکے تھے، اور اس کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ابھی تو اسے منیبا سے بدلہ بھی لینا تھا، اور اسے بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع ملا۔ فوراً چاچا جان تک پہنچا۔ کیوں نہیں، ضرور چاچا جان، میں اسے پڑھاؤں گا۔ کل شام 4 بجے آ جانا میرے کمرے میں۔ وہ پہلی بات چاچا کو اور دوسری بات منیبا کو کہے وہاں سے غائب ہوا، مگر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی جس نے منیبا کا حلق تک جلا دیا۔ پڑھنے آئے گی میری جوتی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ اس کے بابا تو خوشی سے پھولے نہ سما پائے، مگر وہ بھی اپنے نام کی اکلوتی پیس تھی۔ پورے سکندر ہاؤس میں تو یہ تھا سکندر ہاؤس جہاں بستی تھی رجب سکندر اور رزاق سکندر کی فیملی۔ رجب سکندر کا ایک ہی بیٹا تھا، سالار سکندر، جو 28 سالہ ایک بہترین نیورو سرجن تھا۔ اس نے سارے سکندر خاندان کا نام روشن کیا تھا، اور اس سے ہر فرد ہی بہت خوش رہتا تھا۔ اور ان سے چھوٹے رزاق سکندر تھے، جن کی 3 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑی طوبہ، دوسری نجمہ اور تیسری منیبا۔ طوبہ اور نجمہ دونوں ڈاکٹر بن چکی تھیں، اور اب رزاق صاحب چاہتے تھے کہ منیبا بھی ڈاکٹر بنے۔ وہ ابھی 2nd ایئر میں تھی۔ ان سے چھوٹی تھی زاہدہ بیگم، ان کی ایک ہی بیٹی تھی فلک، وہ بھی ڈاکٹر تھی۔ کچھ سال پہلے ایک حادثے میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ سکندر حویلی میں ہی شفٹ ہو گئی تھیں۔ ماں باپ تھے نہیں، تو دونوں بھائیوں نے مان سے سر پر ہاتھ رکھا اور ان کا سہارا بن گئے۔ سالار سجیدہ طبیعت کا مالک، خوبصورتی کی مثال، وہ بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا تھا۔ سارا خاندان اس کے صدقے واری جاتا تھا، یہاں تک کہ پھپھو اور رزاق صاحب بھی، مگر منیبا کو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی پنگے لیتی رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سب کا چہیتا ہونے کی وجہ سے سب کا پیار بٹور رہا ہے، اس کے حق پر بھی ڈاکر ڈال چکا ہے، اس لیے وہ اسے نفرت کرتی تھی۔ خاندان کا اکلوتا بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہر کوئی اس کا ہی دم بھرتا تھا، یہاں تک کہ منیبا کی ماں عالیہ بیگم بھی اس کے صدقے واری جاتی تھیں، اور ان کی تو خواہش تھی کہ طوبہ یا نجمہ میں سے کسی ایک کا رشتہ سالار سے ہو جائے، تو وہیں پھپھو کی بھی خواہش تھی کہ فلک اور سالار کی شادی ہو۔ آخر اس میں ساری خوبیاں تھیں جو ایک ماں کو اپنے داماد میں نظر آتی ہیں، اس لیے ہر کوئی اسے اپنا چہیتا بنا کے رکھتا تھا، اور اس وجہ سے منیبا کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر سالار کی وجہ سے اسے بہت ساری چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑتا تھا۔ ابھی کل کی بات تھی، اس نے اپنے لیے گوشت بنوایا تھا، مگر پھپھو نے اس کے حصے کی بوٹیاں سالار سکندر کے پلیٹ میں سجا دیں۔ اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی، وہ اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھی، تو اس نے غصے سے سالار کی شرٹ پر اینٹ پھینک دی، اور جب سالار نے وہ شرٹ پہنی تو اسے پتا چلا یہ کام بھی اس حویلی کی اکلوتی آفت کا تھا۔ وہ دونوں بچوں کی طرح لڑتے جھگڑتے تھے، دونوں کی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بنتی تھی، اور وجہ تھی دونوں کا ایک دوسرے سے نفرت کرنا۔ اگر یہ جائے گا تو میں نہیں جاؤں گی، شادی پر جانے کا سن کے منیبا نے حکم سنایا۔ اس کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، شوق سے گھر میں اکیلی رہو۔ سالار نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور نکل گیا۔ وہ آنسو پیتی رہ گئی، مگر گئی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی وہاں جا کر بھی اسے چنگیز خان کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوگی۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور اب کل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ سالار سے مقابلہ کرنے کے لیے کون سی چال کھیلے۔ 18 سالہ منیبا اپنی دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر وہ ان سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اچانک اسے آئیڈیا آیا، وہ مسکرا کر شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اور اب وہ کل سالار کے پاس جا کر پڑھنے کے لیے تیار تھی۔ اگلے دن شام کے 4 بجے وہ اس کے کمرے میں صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ سمجھ آئی ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔
پورا لیکچر دینے کے بعد سالار نے پوچھا۔ بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ ایکسپلین کرنا۔ وہ معصومیت کی انتہا کر گئی۔ سالار نے فوراً سارا ٹاپک دوبارہ سمجھایا۔ اب ٹھیک ہے؟ مگر منیبا نے نفی میں سر ہلایا۔ جو آتا تھا وہ بھی دماغ سے نکل گیا۔ اس پر سالار کو یقین ہو گیا کہ وہ اسے تنگ کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر اب دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ سالار جیسے سب سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، اس چیپٹر کا کل اورل ٹیسٹ لوں گا، اب یاد کرو، دیکھنا سب دماغ میں واپس آ جائے گا۔ سالار کی بات سن کر منیبا کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں غصہ امڑ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، صوفے سے اپنی کتابیں اٹھائیں۔ مجھے نہیں پڑھنا، نہ ہی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، جو کرنا ہے کر لو، تنک کر جواب دیتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ سالار سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ڈاکٹر تو تمہارا باپ بھی بنے گا منیبا سکندر۔ سکندر ہاؤس میں 4 ڈاکٹرز تھے اور اسی بات پر منیبا کو غصہ آتا تھا کہ آخر کتنے ڈاکٹر بنانے ہیں۔ عنقریب یہ سکندر ہاؤس نہیں، یہ ڈاکٹر ہاؤس کہلایا جائے گا۔ وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اس کا باپ چاہتا تھا وہ بھی ڈاکٹر بنے۔ طوبہ، نجمہ اور فلک تینوں ڈاکٹر بن چکی تھی، لیکن منیبا کسی صورت ڈاکٹر بننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کی چال اسی پر الٹ گئی۔ دل تو چاہ رہا تھا سالار سکندر کا سر ہی پھاڑ دے، مگر ابھی اسے بہت سمجھداری سے کام لینا تھا۔ اور پھر رات کے کھانے پر اس نے دوبارہ سالار کو زیر کرنا چاہا۔ بابا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، آپ میرا ٹیوٹر بدل دیں، آپ کا بھتیجا فیل ہے، لگتا ہے نکل لگا کر ڈاکٹر بنا تھا۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو میں تو نکل لگا کر ہی صحیح بن تو گیا، تم بن کر دکھاؤ تو مانوں۔ منیبا اندر تک جل کر راکھ ہو گئی۔ اگر میں نکل لگا کر بنا ہوتا تو پھر اب تک اتنے سارے لوگوں کا علاج نہ کر سکتا۔ وہ اب کوئی سنجیدگی سے بولا۔ رزاق صاحب اسے غصے سے گھور کر رہ گئے، اور ایک بار پھر وہ منیبا کو سب کی نظروں میں برا بنا چکا تھا۔ ہر بار وہ اچھا بن کر نمبر لے جاتا تھا، وہ غصے سے اپنا کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ گئی۔ اس شخص نے تو اس کی بھوک ہی مار دی تھی۔ واپس کمرے میں آئی اور سر تک کمبل تانے لیٹ گئی۔ وہ سب کمرے میں موجود تھے۔ دیکھو بیٹا، اب تمہاری شادی کی عمر ہے، میرے خیال سے تمہیں اب اپنے لیے کوئی لڑکی پسند کر لینی چاہیے۔ رجب صاحب نے سالار کو سنجیدگی سے ہدایت دی۔ ہاں نا، اتنی ساری بچی ہیں، اپنے گھر میں ہی تو ہیں، تمہیں فلک، طوبہ یا نجمہ میں سے جو بھی اچھی لگتی ہے بتا دو، ہم اس سے تمہارا رشتہ کر دیں گے۔ ویسے بھی رزاق اور بشرا تو ہتھیلی پر سرسوں جما کر بیٹھے ہیں، جس لڑکی کا نام لوگے وہ فوراً تمہاری قسمت بن جائے گی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ۔ سالار کی ماں عظمیٰ بیگم نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ اماں، مجھے ان میں سے کوئی پسند نہیں، سالار نے بیزاریہ سے جواب دیا۔ وہ دونوں ماں باپ کچھ مایوس ہو گئے۔ اچھا تو بیٹا کوئی اور لڑکی پسند ہے کیا؟ کوئی کولیگ ہے تو بتا دو، ہم دیکھ لیں گے، عظمیٰ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ سالار کی آنکھوں کے پردے پر 2 نفرت بھری آنکھیں ابھری۔ ہاں اماں، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ کسی دوسری سے شادی نہیں کروں گا۔ سالار سکندر کی آنکھیں مسکرائیں۔ اچھا، اور کون ہے وہ؟ اماں نے مسکرا کر پوچھا۔ منیبا سکندر۔ اس کی بات سن کر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کیا؟ اماں کو تو دھچکا لگ گیا۔ ہاں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ عام سے لہجے میں اس نے ماں سے پوچھا۔ تم دونوں کی تو 1 منٹ نہیں بنتی، ساری زندگی کیا ساتھ نبھاؤ گے؟ اماں کو تو غم ہی لگ گیا۔ وہ چیلنج دے کر گئی ہے مجھے کہ میں اسے ڈاکٹر نہیں بنا سکتا، جو کر سکتا ہوں کر لو، تو بس مجھے اس کے چیلنج کا جواب تو ہی دینا ہے۔ اماں تو حیران رہ گئی۔ وہ شادی بھی اپنا چیلنج پورا کرنے کے لیے کرنا چاہتا تھا۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا سالار؟ شادی کوئی مذاق نہیں ہے، اماں نے سنجیدگی سے سمجھانا چاہا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں، اس ساری حویلی میں اگر کوئی منیبا سکندر کو قابو کر سکتا ہے تو وہ صرف میں ہی ہوں۔ آپ چاچا سے رشتے کی بات کریں، اگر میں شادی کروں گا تو صرف اس سے۔ وہ سنجیدگی سے اپنا حکم سناتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اماں نے ایک بے بس نظر اپنے شوہر پر ڈالی۔ وہ تو اس سے اتنی چھوٹی ہے، طوبہ، نجمہ یا فلک میں سے کسی ایک سے کہتا تو ہم خوشی خوشی کر دیتے، مگر منیبا؟ اماں شدید پریشان تھی، مگر امجد صاحب کچھ پرسکون تھے۔ فکر مت کرو، وہ بھی اپنے گھر کی ہی بیٹی ہے، شکر کرو وہ کہیں باہر سے دلہن نہیں لا رہا، اور جہاں تک رہی بات رزاق کی تو وہ تو ہنسی خوشی رشتہ دے دے گا۔ رجب صاحب کی بات پر ان کا اضطراب کچھ کم تو ہوا، مگر جانتی تھیں کہ اس رشتے سے گھر میں ایک بار پھر طوفان آئے گا، اور وہی ہوا۔ پھپھو تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ آئے ہائے، میری فلک میں کیا برائی تھی جو آپ لوگوں نے منیبا کو اس پر فوقیت دے دی؟ پھپھو کو تو غم ہی لگ گیا۔ اگر طوبہ یا نجمہ ہوتی تو الگ بات تھی،
مگر ان کی بیٹی پر منیبا کو فوقیت دی گئی، وہ تو ان سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ منیبا تو تھی بھی منہ پھٹ اور بدتمیز۔ یہ ہمارا نہیں، آپ کے بھتیجے کا فیصلہ ہے۔ عظمیٰ بیگم نے سنجیدگی سے پھپھو کو مخاطب کیا اور پھپھو تو اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ نہیں، چلو اگر طوبیٰ یا نجمہ میں سے کسی ایک کا ہاتھ مانگتا تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، جتنی منیبا کے رشتے مانگنے پر ہوئی ہے۔ ارے وہ تو ہے ہی ناسمجھ، اوپر سے بدتمیز بہت ہے۔ رجب صاحب نے حوصلہ دیا۔ فکر مت کرو، وہ بھی سالار سکندر ہے، اسے خود ہی سنبھالے گا۔ مگر پھپھو کو پھر بھی سکون نہیں آیا۔ رزاق صاحب نے تو خوشی خوشی ہاں کر دی، انہیں تو اپنی بیٹی اپنے بھتیجے کو ہی دینی تھی۔ کون سی بیٹی دیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ پھر کیا، 24 گھنٹوں میں ساری حویلی میں خبر کی یہ لہر دوڑ پڑی کہ منیبا اور سالار سکندر کا رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ طوبیٰ اور نجمہ نے حیرت سے منیبا کو دیکھا۔ ویسے تم نے اس چنگیز خان کو بٹایا کیسے؟ وہ دونوں اس کے گھر چکر کاٹ رہی تھی اور وہ کرسی پر ہونک بنی بیٹھی اس قیامت کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نجمہ اور طوبیٰ کی نظریں ملی، دونوں مسکرا رہی تھیں۔ ویسے تم تو اسے نفرت کرتی تھی، پھر ایسا بھی کیا جادو چلا دیا کہ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے مان گیا؟ نجمہ نے اس کی ٹانگ کھینچی، مگر منیبا کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ پلیز آپی، تم دونوں نکلو یہاں سے باہر، میرا سر نہ کھاؤ۔ پہلے اتنے بڑے دھماکے کو پروسیس کرنے کے لیے مجھے سکون چاہیے۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے، کیونکہ اتنا بڑا دھماکہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ دونوں بھی ہنستی ہوئی باہر نکل گئیں، مگر منیبا کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا اس کا رشتہ وہ بھی اس چنگیز خان سے ہو رہا ہے۔ وہ مر کر بھی اس سے شادی نہ کرتی۔ غصے سے وہ اٹھی اور اس کے کمرے میں دھاڑ کے ساتھ بنا نوک کیے داخل ہوئی۔ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا، کوفت سے اس آفت کو دیکھا۔ تمہیں کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی تمیز نہیں؟ اس نے کچھ سختی سے باور کروایا۔ منیبا ایک ہی جست میں اس تک پہنچی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی حویلی میں یہ شوشہ چھوڑنے کی؟ وہ غصے سے چلائی۔ سالار کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ ارے تم نے ہی تو کہا تھا کہ نہیں بنوں گی ڈاکٹر، جو کرنا ہے کر لو۔ تو بس میں نے کھلے دل کے ساتھ تمہارا چیلنج قبول کیا۔ منیبا کو تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ اپنے دماغ سے یہ خناس باہر نکال دو کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ مجھے مرنا تو منظور ہے، مگر تم سے شادی نہیں۔ وہ غصے سے پھٹ ہی پڑی، مگر سالار پرسکون تھا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، منیبا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ اگر تم مر بھی گئی تو تمہاری لاش سے ہی شادی کروں گا۔ اس نے جیسے منیبا کا مذاق اڑایا، پھر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ منیبا کے اندر تو آگ کے الاؤ جل رہے تھے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کیے پلٹی اور پھر غصے سے فلاور واز زمین پر پٹکا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد دروازہ زور سے مارتی باہر نکل گئی۔ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ حد نہیں، اور اسے غصے میں دیکھ کر تو سالار کو مزہ آ رہا تھا۔ اس بار اس نے ایسی مات دی تھی کہ منیبا جل ہی اٹھی تھی۔ وہ کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی اب اپنی اگلی حکمت عملی سوچ رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس شخص سے جان چھڑوائے، مگر اسے اپنے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، کیونکہ اگلے ہی دن ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رجب صاحب نے رزاق صاحب کو مخاطب کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ بچوں کی منگنی کی رسم کر دی جائے۔ منیبا جو کھانا کھا رہی تھی، اس کا نوالہ حلق میں ہی اٹ گیا۔ وہ دوہری ہوتی کھانسنے لگی۔ سالار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ ہرگز نہیں، میں منگنی نہیں چاہتا۔ اس کی سنجیدہ آواز پر لاؤنج میں چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ طیبہ نے حیرت سے سالار کو دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چاچا بھی پریشان ہو گئے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے ابا کہ آپ منگنی کے فضول رسموں کو چھوڑیں، سیدھا نکاح کروائیں۔ اور منیبا جیسے 2 پل سکون کا سانس نصیب ہوا تھا، وہ دوبارہ کھانس کھانس کر دوہری ہو گئی۔ آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیاں بھر دیں۔ اس کا بس نہ چلا ہو اس شخص کو جان سے مار دے۔ وہ ٹیبل سے اٹھی۔ میری لاش کے ساتھ نکاح کر دینا، کیونکہ جیتے جی تو یہ ممکن نہیں۔ غصے سے وہ سارے خاندان کو سناتی اٹھی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ پیچھے پھپھو کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ عالیہ بیگم اور رزاق صاحب کا مانو چہرہ سفید پڑ گیا۔ سالار کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ فکر مت کریں، آپ لوگ نکاح کی تیاری کریں، میں دیکھتا ہوں یہ نکاح کیسے نہیں کرتی۔ وہ اٹھا اور منیبا سے بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں چل دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ غصے سے ہر چیز زمین پر پھینک رہی تھی۔ اتنا غصہ تھا کہ اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر تو جیسے سالار سکندر کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ کہا تھا نا مجھے چیلنج مت کرنا، دیکھ لیا مجھ سے پنگے لینے کا نتیجہ۔ اب جلدی سے میری دلہن بننے کی تیاری کرو، پھر میں دیکھتا ہوں تم کیسے ڈاکٹر نہیں بنتی۔ سالار نے جیسے اسے مزید آگ لگائی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں آگے بڑھی اور سالار کا گریباں دبوچا۔
ایک بات یاد رکھنا چنگیز خان، تم زبردستی مجھ سے نکاح تو کروا سکتے ہو، مگر کبھی تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ تم روز اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤ گے۔ وہ زخمی شیرنی کی ماں دد گھڑائی تھی۔ سالار نے بیزاریت سے آنکھیں میچی۔ فی الحال تو تم اپنی امیج کی فکر کرو، جو تم سارے خاندان کے سامنے خراب کر کے آئی ہو۔ سالار اسے آگ لگا کر واپس باہر نکل گیا اور منیبا غصے سے چیخ پڑی، تمہارا جینا نہ حرام کیا تو میرا نام بھی منیبا سکندر نہیں۔ وہ جیسے خود سے عہد کیے بیٹھی تھی۔ اگلے دن وہ اپنے باپ کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے اپنی حرکت سدھار لو؟ کیا عہد کر بیٹھی ہو کہ سارے خاندان کے سامنے مجھے رسوا کر کے ہی رہو گی؟ وہ سر جھکائے اپنے آنسو پی رہی۔ مگر بابا، آخر میں اپنی مرضی کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ نے کہا ڈاکٹر بنو، اس کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی شادی کروں۔ یہ میری زندگی ہے، میں اسے اپنے حساب سے جینا چاہتی ہوں۔ اس نے کمزور سی مزاحمت کی۔ بس، رزاق صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا۔ چپ چاپ نکاح کے لیے تیاری کرو۔ ارے، ہیرے جیسا لڑکا تمہاری ساری زندگی نہیں ملے گا۔ چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو ایسا شخص نہیں ملے گا۔ اس میں ہر ایک خوبی ہے، اور تو اور وہ تمہاری بدتمیزیاں بھی برداشت کر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی تمہاری کوئی بدتمیزی سنوں گا۔ اور اگلے ہفتے تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ وہ اپنی تکلیف زدہ آنکھیں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھ کر رہ گئی، مگر ان کی آنکھوں کو سختی تھی کہ بھی منیبا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ ایک ہفتہ اس نے کس طرح تکلیف میں جل جل کر گزارا وہی جانتی تھی۔ سالار سکندر سے بچپن سے ہی نفرت تھی، اور جس شخص سے نفرت کرتی تھی اس کی بیوی بننا تو جیسے اس کے لیے شکست کا مقام تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ سالار سکندر کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ اگلے ایک ہفتے بعد سادگی سے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ منیبا تو اپنے کمرے میں ایسے بند ہوئی جیسے ساری دنیا سے ناراض بیٹھی ہو۔ سالار تو بہت خوش تھا، جیسے وہ چیلنج جیت گیا ہو۔ بابا نے سختی سے تاکید کی کہ وہ روز اب سالار سکندر کے پاس جا کر پڑھے گی، اور وہ اپنا سموں لے کر رہ گئی۔ وہ روز اس کے کمرے میں آ کر پڑھنے لگی، مگر روز کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی کہ سالار دانت پیس کر رہ جاتا۔ کبھی اس کی کوئی شرٹ خراب کر جاتی، کبھی اس کا کوئی پرفیوم توڑ جاتی، کبھی اس کی وارڈروب بگاڑ جاتی۔ وہ ہر وقت بس اسے تکلیف دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے زمین پر میٹرس پر بیٹھی تھی، اور وہ اسے سائنس کے ٹاپک سمجھا رہا تھا، مگر منیبا کا دھیان پڑھائی میں تھا ہی نہیں۔ کل میں تم سے اس چیپٹر کا ٹیسٹ لوں گا۔ سالار نے محسوس کیا وہ پڑھ نہیں رہی تو دانت پیس کر جواب دیا۔ منیبا نے ہوں کہہ کر سر جھٹکا، پھر غصے سے اٹھی۔ سالار نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی کلائی پکڑی۔ یہ تم میں اتنا غرور کس بات کا ہے؟ وہ جو اپنا ہاتھ چھڑوانے والی تھی واپس پلٹی، مگر اس کا پاؤں ٹیبل میں اٹکا اور وہ سیدھا سالار کے سینے پر آ گری۔ اب منظر ایسا تھا کہ سالار صوفے پر گرا تھا اور وہ اس کے اوپر تھی۔ منیبا کا تو مانو دماغ گھوم گیا۔ ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سالار نے جان بوجھ کر اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھا۔ چھوڑو مجھے، وہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ سالار نے اس کا چہرہ پہلی بار اتنے قریب سے دیکھا۔ دل نے ایک بیٹ مس کی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ اس نے جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ منیبا کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، ڈاکٹر کہیں کے، وہ بھی غصے سے چلائی۔ اچانک ہی سالار نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا۔ منیبا کا سانس رک گیا۔ ایک پل کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا۔ منیبا کا دل عجیب ہی انداز میں دھڑکا، وہ گھبرا گئی۔ پوری طاقت سے اس نے سالار کے سینے پر دباؤ ڈالا، پھر ایک ہی جھٹکے میں پیچھے ہٹی اور اٹھ کے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ پیچھے سالار کا کہکا کمرے میں گونجا، اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی لمبی لمبی سانس لے رہی تھی۔ سالار سے ہوئی نفرت آج زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ اگر وہ آسمان تھا تو یہ زمین تھی، اور آسمان اور زمین کبھی ایک نہیں ہو پاتے۔ اس کے بعد اس نے سالار کے کمرے میں جا کر پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اسے ڈاکٹر کی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ سے وکالت پڑھنا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کی زور زبردستی تھی کہ وہ FSC کر چکی تھی، مگر وہ کسی صورت بھی ڈاکٹری کی پڑھائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر بابا نے زبردستی اس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں کروا دیا۔ 2 دن سے وہ کمرے میں ہی بند تھی، کھانا بھی کمرے میں ہی کھا رہی تھی، سارے گھر والوں سے ناراض تھی۔ یہ کہاں کا انصاف تھا کہ بیٹی کے سر پر زبردستی پڑھائی مسلط کر دی جائے؟ جب وہ ایک چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی تو پھر کیوں سے زبردستی وہ کام کرنے پر مجبور کر رہے تھے؟ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ بے دلی سے ساری کلاسز لے رہی تھی۔ یہ سائنس اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو موڈ شدید بیزار تھا۔ کھانا کھائے بنا ہی سو گئی۔ ہوش تو تب آیا جب اسے توبہ نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ منیبا اٹھو، بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ شدید پریشان تھی۔ کتنے پل منیبا نے اپنے دماغ کو بیدار کرنا چاہا، پھر پٹی پٹی نگاہوں سے بہن کی طرف دیکھا۔
بابا کو کیا ہوا؟ منیبا کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے نہیں پتا، چلو ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ فوراً اپنا دوپٹہ پکڑتی اٹھی اور اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ہاسپٹل میں موجود تھیں، جہاں ساری سکندر حویلی پہلے ہی موجود تھی۔ منیبا کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس ساری دنیا میں اگر کوئی اس کی کمزوری تھا تو اس کا باپ ہی تھا۔ اس لیے تو وہ خاموشی سے ڈاکٹری کی پڑھائی کر رہی تھی کہ اس کے باپ کی خواہش تھی کہ ان کی تینوں بیٹیاں ڈاکٹر ہوں۔ اس نے نکاح بھی صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ اس کے باپ کی خواہش تھی، ورنہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، آزاد فضاؤں میں گھومنا چاہتی تھی، مگر اسے لگتا تھا وہ اپنی حویلی کے مردوں کی محتاج ہے، وہ ان پر انحصار کرتی ہے۔ پورے 2 گھنٹوں سے وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں پریشانی سے ٹہلتی رہی۔ بہت دیر بعد دروازے کھلے اور سالار باہر نکلا۔ وہ تڑپتی ہوئی آگے بڑھی اور سالار کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بابا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ آج وہ ساری نفرتیں بھول چکی تھی۔ اسے اپنے باپ کی فکر تھی۔ سر پر گہری چوٹ آئی ہے، سٹیچز لگے ہیں، دعا کرو اگلے 12 گھنٹے تک ہوش آ جائے۔ اگلے 12 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے حوصلہ دیا، اور منیبا سارے ضبط توڑتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سالار کو آج پہلی بار اس کے آنسو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ وہ فوراً اس کے قریب ہوا۔ اس طرح رو تو مت، رونے سے کیا ہوگا؟ ان کے لیے دعا کرو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور میں ہوں نا، میں انہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سالار نے جیسے اسے یقین دلایا۔ منیبا کے بہتے آنسو تھم گئے۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے سالار کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں یقین اور مان تھا۔ پھر اس نے کسی ننھی بچے کی طرح سر ہلایا۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے کہتی تھی کہ وہ نقل کر کے پاس ہوا ہے، اور آج وہ اس کے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اسے کوئی ذریعہ لگ رہا تھا۔ چلو آؤ، کیبن میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ جانتا تھا یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اوپر سے سارے ڈاکٹرز منیبا کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ منیبا کو اپنے کیبن میں لے آیا، اسے صوفے پر بٹھایا، پھر اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا۔ وہ بمشکل 2 گھونٹ ہی بھر سکی۔ سالار اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس نے کسی سہمی ہوئی بچے کی طرح سوال پوچھا۔ سالار نے آہستہ سے سر ہلایا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر تم فکر مت کرو، میں چچا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر اسے حوصلہ دیا۔ وہ دونوں قریب قریب ہی بیٹھے تھے۔ منیبا نے اس کے بازو پر اپنا سر ٹکایا اور دوبارہ رونے لگی۔ اتنے میں اچانک دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر اندھا دھند اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر سالار، وہ اصل میں، اس کے باقی سارے الفاظ حلق میں ہی رہ گئے۔ منیبا جیسے ہوش میں آئی، فوراً اپنا سر سالار کے بازو سے اٹھا لیا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس شخص سے اپنا غم بانٹ رہی تھی جس سے وہ نفرت کرتی تھی۔ نفرت کی دیوار تو کہیں ویسے ہی پگھلتی ہوئی گر چکی تھی، یا شاید وہ نکاح کی طاقت تھی جس نے نفرت کو بھی محبت میں بدل دیا تھا۔ منیبا اپنے دل کی کیفیت سے بے خبر تھی، مگر سالار اپنے دل کی کیفیت سمجھنے لگا تھا۔ اس لڑکی سے بدلہ لیتے لیتے کب وہ اس کا دل ہی لے گئی اسے پتہ نہ چلا۔ اس نے جلدی خود کو کمپوز کیا۔ جی ڈاکٹر ثنا، آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ وہ اپنا ڈاکٹر کو ٹھیک کرتا ہوا صوفے سے اٹھا اور اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر ثنا 26 سالہ مناسب نقوش کی ایک ڈاکٹر تھی۔ اس نے کنکھیوں سے منیبا کا چہرہ دیکھا جو اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، پھر وہ سالار کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ میں آپ سے یہ کہنے آئی تھی کہ وہ جو ٹین ایجر پیشنٹ ہے اس کی فائل میں نے چیک کر لی ہے اور یہ ساری ڈیٹیلز ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود فائلز سالار کی طرف بڑھائیں، مگر اب تک اس کا دھیان منیبا کی طرف ہی تھا جو دوبارہ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، ایک بار اس پیشنٹ کا چیک اپ کر لیتے ہیں، آپ چلے میں آ رہا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے ڈاکٹر ثنا کو ہدایت دی۔ ثنا نے ایک کاٹ دار نظر منیبا پر ڈالی، پھر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ سالار منیبا کے پاس آیا۔ تم یہیں بیٹھی رہنا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اسے ہدایت دیتا وہ کیبن سے باہر نکل گیا۔ منیبا بھی کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ کیبن میں ہی بیٹھی رہی۔ باقی سارے سکندر حویلی کے فرد رزاق صاحب کے ساتھ ہاسپٹل کے اس VIP کمرے میں موجود تھے۔ وہ دونوں پیشنٹ کو چیک اپ کر کے اب وارڈ سے باہر نکل رہے تھے۔ وہ لڑکی کون تھی؟ ڈاکٹر ثنا نے سوال پوچھا۔ سالار نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ رکا اور پھر ڈاکٹر ثنا کی طرف پلٹا۔ وہی جو آپ کے کیبن میں بیٹھی تھی۔ سالار کی آنکھوں کے سامنے منیبا کا چہرہ گھما۔ وہ میری فیملی ہے۔ اس نے سنجیدگی اور مختصر الفاظ میں بات سمیٹ دی، پھر راہداری میں آگے بڑھ گیا، اور ثنا کتنی ہی دیر اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ واپس کیبن میں آیا تو منیبا اب بھی صوفے پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اب رات ڈھل چکی تھی۔ آسمان پر تارے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ منیبا تم نے کچھ کھایا؟ اس کی آواز سے منیبا کا سکتہ ٹوٹا۔
اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس وقت وہ اپنے باپ کی صحت میں اتنی اٹکی ہوئی تھی کہ آپسی ساری رنجشیں بھول گئی۔ چلو اٹھو، کینٹین میں چلتے ہیں، کچھ کھا لینا۔ سالار واپس اٹھا مگر وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ منیبا، تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے منیبا کا کندھا ہلایا، لیکن آج وہ غصے نہیں ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں، بس بابا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شکستگی تھی، آنکھیں ویران اور اداس تھیں۔ سالار کو تکلیف ہوئی۔ اچھا چلو اٹھو، چاچا کے پاس چلتے ہیں۔ منیبا فوراً اٹھی، اس کے ساتھ کیبن سے باہر نکلا اور پھر اسے پرائیویٹ روم تک لے آیا جہاں رزاق صاحب ایڈمٹ تھے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ چلتے ہوئے راہداری میں ڈاکٹر ثنا نے بہت غور سے دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، پھر راستہ چھوڑا۔ منیبا داخل ہوئی تو وہ دروازہ بند کیے اس کے پیچھے ہی اندر گیا۔ عظمیٰ بیگم بچیوں کے ساتھ گھر چلی گئی تھیں۔ رجب صاحب نے بشرا بیگم کو بھی گھر بھیج دیا تھا۔ اب صرف وہ اور عالیہ بیگم ہی ہاسپٹل میں تھے۔ وہ دونوں کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ منیبا کی نظر اپنے باپ پر گئی جو بیڈ پر بے ہوش پڑے تھے۔ ان کے سر پر پٹی بندھی تھی، چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ کسی نے منیبا سکندر کے سینے میں خنجر بہت زور سے کھونپا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا باپ اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ اگر اس کے بابا کو کچھ ہو جاتا تو شاید وہ بھی جیتے جی مر جاتی۔ اسے اپنے قدم ڈگمگاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے وہ چکرا کر گرتی، سالار نے فوراً اسے سہارا دیا۔ اس کا ایک ہاتھ مضبوطی سے سالار کے بازو تک آیا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ سالار اسے فکر مندی سے دیکھ رہا تھا اور کچھ پلوں کے لیے وہ منیبا کو واقعی بہت اچھا لگا۔ اس کے سہارے وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی، پھر دوبارہ اپنے باپ کی طرف بڑھی، مگر اس بار سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے آہستگی سے بنا شور پیدا کیے سٹول کھینچ کر بیڈ کے پاس کیا اور منیبا کو وہاں بٹھا دیا اور خود اس سے کچھ فاصلے پر ہی کھڑا ہو گیا۔ منیبا نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اٹھایا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر نکلنے لگے۔ بابا، ایک بار ٹھیک ہو جائے، میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ میں دل لگا کر پڑھائی کروں گی اور ڈاکٹر بنوں گی۔ آپ کا نام بھی روشن کروں گی۔ آپ کی خاطر اس ڈاکٹر سے شادی بھی کروں گی۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے فرمائش کرتی اس وقت کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے کی تکلیف سالار صاف محسوس کر سکتا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ سب مل کر منیبا کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تو اٹس اوکے، اس کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی رہی، بالآخر سالار نے اسے مخاطب کیا۔ منیبا اٹھو، کچھ کھانے چلتے ہیں، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سالار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر نکلی، پلٹ کے سالار کو دیکھا۔ آج ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ ایک کی آنکھیں ویران تھیں، دوسرے کی آنکھیں فکر مندی سے لبریز تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ سالار نے نامحسوس انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسے لے کر سیدھا کیبن میں ہی آ گیا اور اس کے لیے کینٹین سے کھانا منگوایا۔ وہ خالی خالی نگاہوں کے ساتھ کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ سالار اپنی کرسی سے اٹھ کے اس کے پاس صوفے تک آیا۔ منیبا، یہ کھانا کھانے کے لیے ہی، دیکھنے کے لیے نہیں۔ چلو کھاؤ، شابش۔ وہ اسے کسی بچی کی طرح ہینڈل کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زمانوں کا کرب اور تکلیف تھی جو سالار محسوس کر سکتا تھا۔ اس حادثے نے اسے کافی زیادہ توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اس کے چہرے کی ہنسی اور آنکھوں کی چمک تو ویسے ہی غائب ہو گئی تھی۔ سالار ایک تھکن زدہ سانس کھینچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، پھر ٹرے اپنی قریب کی اور پلیٹ میں کھانا نکالا، پھر اپنے ہاتھ سے کھانا اسے کھلانے لگا۔ وہ کسی معصوم بچی کی طرح کھاتی گئی۔ اتنے میں ایک بار پھر دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ثنا بنا نوک کیے اندر داخل ہوئی اور یہ نظارہ اس کی آنکھوں نے صاف دیکھا۔ ڈاکٹر سالار، جلدی چلیں، پیشنٹ کی حالت کافی کریٹیکل ہے، وہ گھبرائی سی بولی اور سالار کی نظروں کا سانس ٹوٹا۔ ایک نظر منیبا کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھما کر وہ اٹھا۔ ٹیبل سے اپنا اسٹیٹوسکوپ اٹھاتا ہوا وہ کیبن سے باہر نکل گیا۔ منیبا وہیں صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے کب اسے نیند آئی اسے پتہ نہ چلا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سالار کیبن میں داخل ہوا تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ایک نظر اپنی سربراہی کرسی پر ڈالی، وہاں اس کی شال پڑی ہوئی تھی۔ سالار نے اپنی شال اٹھائی اور سوئی ہوئی منیبا پر ڈال دی تاکہ اسے سردی نہ لگے، اور پھر دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ فی الحال اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنے باپ کے پاس پرائیویٹ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو ہوش آ چکا تھا اور سالار نے سب کو اچھی خبر بتا دی تھی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، اس لیے سب پرسکون ہو چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بابا، میں کتنا ڈر گئی تھی، وہ ان کا ہاتھ پکڑتے بہتے آنسوؤں کے درمیان انہیں بتا رہی تھی اور وہ بس مسکرا رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، پریشان مت ہو۔ انہوں نے منیبا کے گال پر ہاتھ رکھ کے حوصلہ دیا، مگر وہ روتی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں
میں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں، مگر اب میں بالکل تنگ نہیں کروں گی، دل لگا کر پڑھائی کروں گی اور آپ کو ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گی۔ وہ جیسے آج عہد کیے بیٹھی تھی، سالار نے اس کی آنکھوں میں مضبوطی دیکھی۔ وہ کتنی ہی دیر ان کے پاس بیٹھی، ان سے باتیں کرتی رہی، پھر وہ دوائیوں کے زیر اثر سو گئے۔ منیبا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، سالار نے اسے سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ منیبا نے ایک نظر کمرے میں ڈالی جہاں اس وقت تقریباً سبھی موجود تھے۔ چلو میرے کیبن میں چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ جیسے اس کی نظروں کے ارتکاز سے سمجھ گیا تھا، وہ دونوں آگے پیچھے کیبن میں داخل ہوئے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا تو منیبا بھی اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ منیبا نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اگر تم ڈاکٹر نہیں بننا چاہتی تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تم جو پڑھنا چاہتی ہو وہی پڑھو۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، مگر منیبا پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اسے یقین نہ ہوا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اور دوسری بات، وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہوا۔ منیبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اچانک سالار کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ زور زبردستی سے زندگی میں داخل ہوا جا سکتا ہے، مگر کسی کے دل میں نہیں۔ اس نے یہ بات دل پر پتھر رکھ کر کیسے کی، یہ وہی جانتا تھا، اور منیبا تو اس سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی حیرت پر غصہ غالب آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے ٹیبل پر دونوں ہاتھ مارتی ہوئی اٹھی۔ تمہاری یہ سب مذاق ہے نا چنگیز خان؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ جب دل چاہا مجھ پر اپنا روب جھاڑ لیا، جب دل چاہا نکاح کر لیا، اور اب تمہیں اپنے سو کالڈ غلطی کا احساس ہو رہا ہے؟ تو مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ کیا میں تمہارے لیے کوئی کھلونا ہوں کہ جب دل چاہا توڑ پھوڑ کر پھینک دیا؟ وہ زخمی شیرنی کی مانند گھرائی تھی، اس کا لہجہ بھانپ کیا تھا۔ آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ شاید اسے سالار کی بات نے تکلیف دی تھی، مگر اسے اتنی تکلیف کیوں ہوئی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تو شروع سے ہی اس نکاح کے خلاف تھی، مگر پھر دل کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ میں پہلے ہی اپنے باپ کو بہت ساری تکلیفیں دے چکی ہوں، اتنا بڑا فیصلہ لے کر انہیں مزید کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ اور جہاں تک رہی بات ڈاکٹر بننے کی، تو میں ڈاکٹر ہی بنوں گی۔ اپنے باپ کی خاطر میں اپنی ساری خواہشیں قربان کر سکتی ہوں، اور انہوں نے اپنی مرضی سے میرا نکاح تمہارے ساتھ کروایا ہے، تو اس نکاح کو میں مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا مجھ سے نکاح کرنے کا، تو اب اپنا شوق سلامت رکھو اور نبھاؤ اس رشتے کو، اور کسی دوسری کے بارے میں تو سوچنا بھی مت۔ انگلی اٹھائے اسے غصے سے وارن کیے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور سالار تو کتنے ہی پہر اس کے الفاظ پر غور کرتا رہ گیا۔ اور پھر جب بے یقینی ختم ہوئی تو اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دل میں جیسے پھول کھل اٹھے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے منیبا کا غصے سے حق جتانا بہت اچھا لگا تھا۔ نفرت کرتے کرتے کب اسے محبت ہو گئی، سالار سکندر کو تو پتہ بھی نہ چلا، یا شاید یہ محبت تو بہت پہلے سے ہی تھی، بس وہ اسے نفرت سمجھ رہا تھا۔ وہ جیسے کیبن سے باہر نکلی، اس کے سامنے ہی ڈاکٹر ثنا آ کر کھڑی ہوئی۔ منیبا پہلے ہی بہت غصے میں تھی، اس نے وہاں سے نکلنا چاہا، مگر ڈاکٹر ثنا اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ تمہارا ڈاکٹر سالار سے کیا رشتہ ہے؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیوں؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ منیبا کچھ بدتمیزی سے بول اٹھی۔ ثنا کو شدید ذلت کا احساس ہوا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، میرے اور سالار کے درمیان آنے کی کوشش مت کرنا۔ ڈاکٹر ثنا نے اسے انگلی اٹھائے وارن کیا۔ اس کی یہ بات سن کر منیبا کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ کتنی دیر وہ ہنستی رہی، اور ڈاکٹر ثنا الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے اور اس چنگیز خان کے درمیان نہ ہوں؟ منیبا کا لہجہ سراسر مزاحیہ تھا۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ ایک بار پھر کھل کر ہنس پڑی۔ اس کے ہنسی کی آواز کیبن تک گئی تو سالار بھی تجسس کے مارے اٹھ کر باہر نکل آیا کہ آخر وہ کیوں ہنس رہی تھی۔ آخرکار منیبا نے اپنی ہنسی قابو کی، پھر کچھ سنجیدہ ہوئی۔ ایک بات تم اچھے سے اپنے اس دماغ میں بٹھا لو، اس نے ڈاکٹر ثنا کے دماغ کو 2 انگلیوں سے بچایا۔ میں کوئی ایری گہری نہیں ہوں، میں ڈاکٹر سالار سکندر کی بیوی ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور اور فخر تھا، اور ثنا کے سر پر تو جیسے سارے ہاسپٹل کی عمارت آن گری۔ سو تم جو کوئی بھی ہو، میرے شوہر سے 100 فٹ دور رہنا، ورنہ تمہارا اس ہاسپٹل میں رہنا 2 بھر کر دوں گی۔ بھولنا مت، منیبا سالار سکندر نام ہے میرا۔ کافی سختی اور غصے سے وہ اسے تاکید کیے راہداری میں آگے بڑھ گئی۔ وہ نہیں جانتی اس نے یہ سارے الفاظ کیوں ادا کیے، اس نے اس رشتے کا حوالہ کیوں دیا، مگر ثنا کو دیکھ کر خون کھول اٹھا تھا، اور سالار جو کیبن سے باہر نکل رہا تھا اس کی یہ ساری بات سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی بہت خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ منیبا کے اس لہجے نے سالار کے سینے میں جیسے سکون اتارا تھا۔ ڈاکٹر ثنا جو منیبا کی پشت کو گھور رہی تھی، جیسے ہی واپس پلٹی اپنے سامنے سالار کو دیکھ کر وہ کچھ گڑبڑائی۔ وہ میں آپ سے، اس کا لہجہ کانپ اٹھا۔
وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی مگر سالار نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ میرا نہیں خیال ڈاکٹر ثنا کہ ہمیں مزید ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہاں اپنی جاب ڈیوٹی اور پیشنٹ کی ہیلتھ سے زیادہ کسی اور چیز میں انٹرسٹ لے رہی ہیں جو میرے خیال سے آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ سو زیادہ اچھا ہوگا کہ آپ اپنا ٹرانسفر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کروا لیں، یا مجبوراً مجھے یہاں سے جانا پڑے گا۔ سالار کافی غصے میں تھا۔ ثنا کے الفاظ اب تک اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ پھر سالار 2 قدم آگے بڑھا اور سنجیدگی سے ثنا کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالیں۔ میں کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی کے ساتھ مس بہیو کرے۔ آئی ہوپ یہ لاسٹ ٹائم تھا۔ اس نے اتنی سختی سے تاکید کی کہ ثنا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ کچھ دیر پہلے ہوئے انکشاف سے ڈاکٹر ثنا ویسے ہی گنگ رہ گئی تھی۔ اتنا خوبصورت اور ہینڈسم ڈاکٹر ہاتھ آتے آتے رہ گیا۔ وہ اپنا بے عزت چہرہ لے کر واپس پلٹ گئی۔ 2 دن بعد رزاق صاحب خان حویلی واپس آ چکے تھے اور منیبہ اپنے باپ کی خوشی کی خاطر اب زور و شور سے ڈاکٹر کی پڑھائی کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اب خود ہی وہ بنا کسی بحث اور خراب موڈ کے سالار کے پاس آ کر پڑھنے لگتی۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان دشمنی کی دیوار پگھلنے لگی تھی۔ وہ دونوں دوستوں کی طرح بیہیو کرنے لگے۔ ساری حویلی میں جیسے سکون سا آ گیا تھا اور سب سے زیادہ خوش تو اس کا باپ تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب وہ دلہن بنی ڈاکٹر سالار سکندر کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا جہاں وہ خوبصورتی کی مثال بنی موجود تھی۔ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا، پھر سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولا، اس میں سے ایک جیولری باکس باہر نکالا۔ منیبہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اس کی نازک مومی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ سجائی۔ وہ اس کی سفید کلائی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب تک گھونگھٹ تھا۔ سالار بہت غور سے اس کی مہندی سے سجے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ آج میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ خاموش کمرے میں سالار کی آواز گونجی، جذبات سے بوجھل آواز منیبہ کو مانو اپنے دل ہتھیلی میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ تم سے نفرت کرتے کرتے کب تم سے محبت ہوگی مجھے احساس نہ ہوا، مگر مجھے تم بہت پسند ہو۔ تمہارے ساتھ جھگڑنا بھی پسند ہے، تمہارے ساتھ لڑنا بھی اچھا لگتا ہے، تمہیں تنگ کرنا بھی پسند ہے، اور اب میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر ماضی میں کبھی تمہیں میری وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم دوست بن کر یہ سفر شروع کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ میں تمہاری مدد کروں گا تمہارا کیریئر بنانے کے لیے، تمہیں قابل ڈاکٹر بنانا ہی میرا فرض ہے۔ سالار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگایا اور منیبہ کو اپنے انگ انگ میں سکون محسوس ہوا۔ اس کا ایک ایک لفظ محبت کی چاشنی میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے منیبہ کا گھونگھٹ چہرے سے ہٹایا تو اس کا خوبصورت چہرہ واضح ہوا۔ آج تو وہ اپنے حسن سے سالار سکندر کے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ وہ خود پر سارے ضبط کھوتا ہوا آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ منیبہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ وہ جو ہر وقت اسے لڑتی جھگڑتی نفرت کرتی تھی، آج اس کی زبان جیسے حلق سے ہی چپک گئی تھی۔ وہ اس کی سٹرونگ پرفیوم کی خوشبو کے حصار میں جکری جا رہی تھی اور وہ اسے اپنے مزید قریب تر کر گیا تھا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی طرح خود کو اس کے حوالے کر گئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اسے بھی سالار سکندر سے محبت ہو گئی تھی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے خاص ہوتے گئے۔ سالار نے اسے خود پڑھائی میں ہر طرح کی مدد کی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ اسٹیج پر کھڑی تھی اور سارا آڈیٹوریم اسٹوڈنٹ سے کھچا بھرا ہوا تھا۔ اب ہم اسٹیج پر دعوت دیں گے ڈاکٹر منیبہ سالار سکندر کو، پلیز وہ آئیں اور اپنا پرائز حاصل کریں۔ اس کا نام پکارا گیا۔ سالار نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے، جیسے اسے داد دی۔ وہ کرسی سے اٹھی، پھر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ اسٹیج تک آئی۔ اس کے گلے میں میڈل ڈالا گیا، اسے اس کی ڈگری دی گئی اور آخرکار وہ اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے ڈاکٹر منیبہ سکندر بن چکی تھی۔ سارا آڈیٹوریم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ان میں ان کے سارے اپنے تھے، ڈاکٹر سالار سکندر، ڈاکٹر طوبہ، ڈاکٹر فلک، ڈاکٹر نجمہ، اس کی پھپھو، تایا، تائی، باپ اور ماں، سارے ہی اس کی کامیابی پر بہت زیادہ خوش تھے۔ اس نے ایک نظر سالار سکندر پر ڈالی، اس ایک نظر میں صرف محبت تھی جو سالار سکندر کے سینے میں اتر گئی۔ اب وہ اسٹیج سے اترتی ہوئی سالار کی طرف بڑھ رہی تھی اور سالار کو اپنے سامنے اپنے 6 سالوں کی محنت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے بہت پاس آ گئی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اتنی ایموشنل ہوئی تھی کہ سارے ضبط توڑتی ہوئی آگے بڑھی اور سالار کے بازوؤں میں سما گئی۔ سارے اسٹوڈنٹس نے یہ خوبصورت منظر محبت سے دیکھا اور ایک بار پھر آڈیٹوریم تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ آئی لو یو سالار سکندر۔ منیبہ نے اتنی آہستگی سے سرگوشی کی کہ بامشکل سالار سن سکا۔ اس کا حصار منیبہ کے کمر کے گرد مضبوط ہوا۔
آئی لو یو ٹو مائی آفت۔ وہ بھی اس کے کان میں جھکا سرگوشی کر گیا اور لفظ آفت پر اس نے ایک مکہ سالار کے سینے پر دے مارا۔ چنگیز خان کہیں کا، وہ غصے سے ہڑبڑائی اور سالار ہنس اٹھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر وہ بھی مسکرا اٹھی اور اس طرح ان کی خوبصورت کہانی کا اختتام ہوا۔ بے شک نفرت کا جذبہ انسان کو تکلیف دیتا ہے، مگر محبت انسان کو سکون پہنچاتی ہے، اور ایک بیٹی اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی تمام خواہشات کو قربان کر سکتی ہے، کیونکہ بیٹی اور باپ کا پیار ایسا ہی ہوتا ہے۔